بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ النساء کی 121 آیت سے لے کے اور 130 آیت تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلی نشست میں ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے اور شرک کرتا ہے وہ راستے سے بہت بھٹک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کی ہے اور ان کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ النساء کی 121 آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ تو خواتین و حضرات، جو بھی آدمی شرک کرے گا، جیسے ہم نے 116 آیت میں سورہ النساء کی پڑھی تھی، تو اس آدمی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں ہے، اور جہنم ایک بہت بری جگہ ہے جس میں ہر طرف آگ ہی آگ ہے، اور جو ایسے لوگ ہوں گے ان کو کپڑے بھی آگ کے پہنائے جائیں گے، ان کے اوپر بھی آگ کا سائبان ہوگا اور نیچے بھی آگ ہی آگ ہوگی، اور مختلف قسم کے عذاب ان لوگوں کو ملیں گے۔ اور خاص بات یہ ہے جہنم کی کہ اس میں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ سورہ النساء 122 آیت۔ جو لوگ ایمان لائے اور بھلے کام کریں، ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ جاری ہوں گے، اور جہاں یہ ابداً رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سراسر سچا ہے، اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین نے یہ قرآن حق سے اتارا ہے، اور جو کچھ قرآن میں لکھا وہ حق ہے اور وہ سچ ہے، اور یہی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون ایسی ہستی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ سچ بولے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان حق اور سچ پر مبنی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والے لوگوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو جنت عطا کی جائے گی جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق وعدہ ہے جو حق پر قائم ہے۔ میں پہلے بھی آپ سے یہ عرض کر چکا تھا، اور ابھی دوبارہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دو پرنسپلز ہیں بیسیکلی قرآن کی نظر میں، جو کہ ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھے ہیں اور اس کے بعد بھی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کہ اگر آپ نے جنت میں جانا ہے تو آپ نے ایمان لانا ہے اور عمل صالح کرنا ہے۔ ایمان میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان بہت ضروری ہے، اور اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اللہ رب العالمین کے کوئی شریک نہ ٹھہرایا جائے اور اللہ رب العالمین سے کفر نہ کیا جائے۔ جو آدمی یہاں پہ غلطی کرے گا، ایمان پر غلطی کرے گا، اس کا عمل صالح قبول نہیں ہوگا، اور اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایمان پر ہمیں بہت توجہ دینی چاہیے، اور لا الہ الا اللہ پہ قائم ہو جانا چاہیے۔ کسی بھی صورت میں سورہ الفاتحہ کی اس آیت کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ مینشنڈ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ جہاں تک عمل صالح کا تعلق ہے تو خواتین و حضرات، اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں، حقوق العباد بھی شامل ہیں، اور اس میں جو ہے سوسائٹی کو بہتر کرنا بھی شامل ہے، اور اس میں حق اور صبر کی تلقین بھی شامل ہے، اور بڑے گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو کوئکلی میں ذرا آپ سے دوبارہ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو بڑے عمل صالح ہیں حقوق اللہ میں، وہ فرض نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے۔ حقوق العباد میں سورہ النساء کی 36 آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ والدین، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور کا ذکر آتا ہے، اس کے بعد
جو فرسٹ پرائرٹی ملتی ہے وہ والدین کو ہے، اس کے بعد ذی القربا کو ہے، پھر پڑوسی، یتیم، مسکین اور مسافر، اور جو آپ کے انڈر کیئر لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور بڑے گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو اپنی سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے آپ پر اور اپنی سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور اگر مشکل اور تکلیف آئے تو اس صورت میں صبر کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ ہی متقین ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کو میں جنت عطا فرماؤں گا۔ سورہ النساء 123 آیت۔ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت و مدد کرے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ تو خواتین حضرات، جو گناہ ہے، خاص طور پر جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ آپ کی جو خواہشات ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو خواہشات ہیں اور جو اہل کتاب کی خواہشات ہیں، وہ حق پر حاوی نہیں ہو سکتی۔ جو بھی آدمی برا کام کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کا کوئی نہ ولی ہوگا اور کوئی نہ نصیر ہوگا۔ تو یہ ایک بیسک پرنسپل ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر گناہ کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ بہت شدید ہوگا، سوائے اس صورت میں جیسے ہمیں قرآن گائیڈ کرتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو ہم توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جائیں اور اللہ رب العالمین سے معافی کی درخواست کریں۔ سورہ النساء 124 آیت۔ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ خواتین و حضرات، اللہ رب العالمین بہت باریک بین ہیں اور ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم کر چکے ہیں، جو ہم کریں گے، یہ تمام علم رب العالمین کے علم میں ہے، اور اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ جس کے پاس بھی ایمان ہوگا اور وہ عمل صالح کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائیں گے، اس صورت میں کہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ النساء 125۔ با اعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور جو نیکوکار بھی ہو، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ خواتین و حضرات، جو سب سے اچھا دین رب کی نظر میں ہے وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا جائے، یعنی اسلام لے آیا جائے۔ جو اللہ رب العالمین نے اپنی آیات میں حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور اگر ایسا آدمی محسن بھی ہو تو وہ ملت ابراہیم کو فالو کر رہا ہے اپ رائٹ طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ یہ پرنسپلز اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو یقین رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پرنسپلز کا جو دین تھا، اور ان کے یہ جو پرنسپلز مینشن کیے گئے ہیں کہ اسلام لے آؤ اور احسان والا کام کرو، تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز حضرت ابراہیم کی طرح اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں گے۔ اب شیڈز میں بڑا ڈفرینس ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام بہت بزرگ و برتر ہستی تھے، لیکن جو بھی آدمی ایمان اور عمل صالح کرے گا اور لوگوں کے ساتھ احسان سے ڈیل کرے گا تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا دوست بنا لیں گے۔ سورہ النساء 126 آیت۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر محیط ہیں، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ رب العالمین کا ہے، اور رب العالمین کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، تو ہمیں اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کی نہ تو عبادت کرنی چاہیے اور نہ ہی اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو آدمی اپنے ایمان کو خالص کرے گا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا اور اللہ رب العالمین سے مدد مانگے گا، یہی آدمی جو ہے وہ آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ النساء 127 ہے۔
آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہے ہیں کہ قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم دیتے ہو اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو کچھ بھی نیک کام کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح جاننے والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیات غزوہ احد کے بارے میں بعد اتریں، اور اس میں خواتین کے جو رائٹس تھے ان کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یتیم بچوں کے ساتھ، کمزور بچوں کے ساتھ انصاف سے کام لینا چاہیے، اور ان کے ساتھ ان کے رائٹس دینے چاہیے، اور ان کے ہر طرح سے نگہداشت کرنی چاہیے۔ سورہ النساء 4:128 اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بددماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، صلح بہت بہتر چیز ہے۔ طمع ہر نفس میں شامل کر دی گئی ہے، اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ تم سے پوری طرح خبردار ہیں۔ خواتین و حضرات، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رب العالمین کے علم ہے، اور یہی چیز ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جو بیسک سوسائٹی کا یونٹ ہے وہ مرد اور عورت یعنی ایک خاندان پہ ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ سب سے بہتر چیز ہے کہ اصلاح ہو ایک خاندان کے اندر، لڑائی جھگڑا نہ ہو اور بات طلاق تک نہ پہنچے۔ تو اس میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان میں صلح کرا دی جائے۔ سورہ النساء 129 تم سے یہ تو کبھی نہیں ہو سکے گا تم اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح کا عدل کرو، گو تم اس میں کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، اس کے لیے بالکل ہی ایک طرف مائل ہو کر دوسری کو ادھر لٹکتی ہوئے نہ چھوڑ دو، اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحم والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے یہ پڑھا تھا شروع میں سورہ النساء میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے عدل کرنا ہے اپنی بیویوں میں، اگر آپ کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہو تو اس صورت میں آپ نے عدل کا قائم کرنا ہے۔ اب کیونکہ انسان کمزور ہے اور ایک اور عورت سے وہ زیادہ محبت کر سکتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، تو یہاں پر یہ ہمیں گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ہوگا کہ آپ ایک طرف زیادہ جھکیں گے، لیکن اس صورت میں بھی آپ کو ایک عورت کو بالکل چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ دونوں کے حقوق کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر آپ اصلاح کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک پرنسپل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے جب ہم اگر کسی آدمی کی بہت ساری بیویاں ہوں تو ان میں وہ انصاف کا پہلو نہ چھوڑے، اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دیں گے، اللہ تعالیٰ وسعت والے اور حکمت والے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ طلاق دی جائے اور اس سے خاندان کا یونٹ ٹوٹے، کیونکہ اس میں بہرحال جو خواتین ہیں ان کو بھی ان کے رائٹس بھی نگیٹ ہوتے ہیں، بچوں کا بھی بہت برا اثر پڑتا ہے، لیکن کبھی ایسی سٹیج آ جاتی ہے جب گزارا بالکل ممکن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر طلاق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، وہ مرد اور عورت دونوں کو کمپنسیٹ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واسع حکیم ہے، وسعت والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔